جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، سفر معراج سے جب آقا علیہ السلام واپس آئے اور واقعہ معراج لوگوں سے بیان کیا تو بہت سے لوگ، ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی، وہ واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب واقعہ معراج بیان کیا تو ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی جو ابھی کچے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج جب سنا تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام ہی چھوڑ گئے۔ کیوں؟ ان کی عقل میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ابھی وہ نادان تھے، کچے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بارگاہ میں سمجھ کے چراغ بجھانے پڑتے ہیں، تب جا کے سمجھ ملتی ہے۔ اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ محبوب، یہ جو ہم نے آپ کو رویا کروایا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو سیر کروائی ہے، ہم نے بہت سو کے ایمان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ محبوب، جب آپ نے واقعہ معراج بیان کیا تو کتنے تھے وہ لوگ جو اپنا ایمان بچا نہ سکے، مرتد ہو گئے۔ اب ایک طرف تو یہ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں اور مرتد ہو گئے ہیں اور آقا علیہ السلام کو اس واقعہ معراج کی تصدیق نہیں کر سکے۔ اب دوسری جانب آئیں، اب میں پکوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تو تھے کچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گروہ کافروں کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دوڑا، جا کر کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، کافروں نے، اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اس طرح راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین گیا اور واپس آ گیا تو کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، یہ بڑا عجیب دعویٰ کیا کس نے ہے؟ ان کافروں نے کہا کہ یہ تمہارے پیغمبر نے کیا ہے، تمہارے بچپن کے ساتھی نے کیا ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جھوٹ بول رہے، وہ ابھی بھی مسجد حرام میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ مسجد حرام میں بیٹھ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو خدا کی قسم پھر انہوں نے سچ فرمایا ہے، پھر انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اس پر کافروں نے کہا کہ اے ابو بکر، ابھی تو تم گئے بھی نہیں ہو اور جا کر براہ راست انہیں سنا بھی نہیں اور ایسی تصدیق کر رہے ہو، کیوں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے تصدیق کر رہا ہوں کہ میں نے تو ان سے اس سے بھی بڑی عجیب بات سن کر مان رکھی ہے۔ کافروں نے کہا وہ کیا مان رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو مجھے بیت المقدس کا انکار کروانے آئے ہو، بیت المقدس تو یہ کھڑا ہے، میں نے تو ان سے سن کر خدا کو مان رکھا ہے۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کو بھگانے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مسجد حرام میں آ کر بیٹھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کی آقا مجھے بھی تو سنائیں، آقا مجھے بھی تو سنائیں کیسے ہوئی معراج۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک ایک جملہ بیان کرتے، ایک ایک واقعہ بیان کرتے اور ایک ایک واقعے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب یہ بات ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر آج سے آپ صدیق ہو گئے۔ یہ جو صداقت کا جو لقب ہے، یہ جو ہم پکارتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، پتہ ہے یہ ملا کب؟ یہ معراج کی صبح ملا۔ معراج سے ایک دن قبل ابو بکر تھے، صدیق نہ تھے۔ آقا علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق فرما کر ابو بکر سے صدیق ہو گئے۔ یہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔